آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہو۔ شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے، ضروری نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ آج میں حاضر ہوا تھا یہاں پنجاب اسمبلی میں، ہمارے جو ممبران ہیں ان کے روبرو ان کی آراء سننے، ان کے گلے شکوے سننے، ان کے جو خیالات ہیں آئندہ کے لیے ملک کے حوالے سے، ہماری تحریک کے حوالے سے، تو سیر حاصل گفتگو ہوئی آج۔ یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، یہ ذہانت کا، تجربے کا ذخیرہ ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، جس جواں مردی سے، جس ہمت سے انہوں نے پچھلے 1.5 سال فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، جس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جیل میں عمران خان صاحب نے بھی بالخصوص پنجاب اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے تعریفی کلمات جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ ان کا احتجاج کرنا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، انہوں نے بخوبی اس فرض کو سر انجام دیا ہے۔ اور جو ان کو، ہمارے دوستوں کو 26 ارکان کو معطل کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی ریفرنس بھیجی جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہ معاملہ شروع دن سے بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور وہ اب انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ ممبر بھی رہیں گے اور اپنی آواز بلند بھی کرتے رہیں گے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارے ممبران کسی خوف کے تحت، کسی دباؤ کے تحت احتجاج کرنا بند کر دیں گے، کہ وہ حق بات نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، وہ ہمیشہ جھوٹ کو آئینہ دکھائیں گے۔ اس وقت یہ پورا نظام جو ہے فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ہمارے 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، 100 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران کو محروم کیا گیا ہے قوم کی نمائندگی سے۔ جو لوگ الیکشن جیتے تھے ان کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں آنے سے روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ممبران جو صحیح طریقے سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں نمائندگی کا۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جو جھوٹ کی بنیاد پر، فریب کی بنیاد پر ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ہر لمحہ ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کا وجود جھوٹ پر مبنی ہے، فریب پر مبنی ہے۔ یہ ہم پیچھے اس سے ہٹنے والے نہیں، ہمارے تمام ممبران پنجاب اسمبلی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے، جو یہ ایک معاملہ ہوا ہے، جو ڈراپ سین ہوا ہے ریفرنس کے حوالے سے ہمارے 26 ممبران کا، اس حوالے سے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے ان ممبران نے کوئی ڈیل نہیں کی، قانون اور آئین کے مطابق ریفرنس نہیں بنتا تھا، اس لیے ریفرنس کو معطل کیا گیا یا ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا یہ پیچھے ہٹے ہیں اپنے موقف سے، بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے کہ جب موقع آئے گا یہ اپنی آواز بلند کریں گے، حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے بالکل غلط بیانی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہو۔
शुनीद है कि शायद कोट लखपत से कोई फ़ैसला आज आए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुमा है कि वहाँ आज कुछ हमारे दोस्तों को, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं, उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद शामिल हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद आज उनके हवाले से कोई फ़ैसला आए। फ़ैसला क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो शहादत अदालत में पेश की गई है वो अब पूरी कौम के सामने है। ये तमाम मुकदमा 9 मई का, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि नकाबरीन ने कोई साजिश की 9 मई के हवाले से, वो तमाम मामला अब कौम के सामने है। क्या सबूत, क्या गवाही है जो अदालत के सामने पेश की गई। एक शख्स कहता है, एक सिपाही, एक पुलिस का नुमाइंदा, कि मैं छुप कर किसी तरह ज़मान पार्क में दाखिल हो गया और मैं सोफ़े के पीछे छुप कर बैठा हुआ था, वहाँ से मैंने सुना कि एक साजिश तैयार की जा रही है। तो ये है हकीकत इस मुकदमे की। एक और मुलाजिम पुलिस का कहता है कि चक्री में मैंने देखा खान साहब चाय पी रहे हैं, तो मैं मेज़ के नीचे जाके छुप के बैठ गया और मैंने उनकी गुफ्तगू सुन ली। ये है वो शहादत, ये है वो गवाही जिसकी बुनियाद पे इस पूरे झूठे मुकदमे की इमारत खड़ी की गई। हमें कहा जाता था कि पता नहीं कौन सी कोई शहादत है जो पेश कर दी जाएगी, किसी को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कोई एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ होगा। लेकिन जब खोदा पहाड़ तो सामने यही कुछ निकला। 2 सिपाही, 2 अहलकार, एक सोफे के पीछे छुपा हुआ बज़ाहिर और एक मेज़ के नीचे दबका हुआ। ये कुल शहादत है इमरान खान के खिलाफ और हमारे अकाबरीन के खिलाफ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान जो इस वक्त कोट लखपत जेल में सिर्फ इस बुनियाद पर जेल में हैं कि उन्होंने कोई साजिश खड़ी थी 9 मई के हवाले से, और साजिश का सबूत क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो अब बहुत हो चुका इस कौम के साथ मजाक। अदालतों में मजाक जारी है, असम्बलियों में मजाक जारी है। हम जब हक की आवाज़ बुलंद करने बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जो हमारा आईनी हक है, याद रखिए आइन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि चलना, राइट ऑफ मूवमेंट एक बुनियादी इंसानी हक है। हमारे असलाफ ने हमारी आज़ादी, जो तहरीक आज़ादी लड़ी अंग्रेज़ से निजात के लिए, वो सड़कों पर लड़ी थी। अंग्रेज़ भी ये हक देता था जो आज की फस्तायत ज़दा हुकूमत हमें देने को तैयार नहीं है। ये एक बुनियादी हक है जो दुनिया की हर कौम मानती है। हर वो कौम, हर वो मुल्क जहाँ आइन है, जहाँ इंसानी हुकूक की बात होती है, वहाँ माना जाता है कि सड़क पर निकलना हर इंसान का एक बुनियादी हक है। उस हक को यहाँ जुर्म बना दिया गया। इसी तरह आवाज़ बुलंद करना, अकेले आवाज़ बुलंद करना या मिलकर आवाज़ बुलंद करना, यह भी एक बुनियादी इंसानी हक है जो हमारा आइन हमें देता है, जो इंसानियत हमें देती है। आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19, आइन का आर्टिकल 19 आप सबको यह हक देता है कि आप बात करें, आप हमारी बात कौम तक पहुँचाएँ। आपको आज ये हक इस्तेमाल करने की वजह से मुल्ज़िम बना दिया जाता है। वो पीका का कानून हो या कोई और कानून हो, कभी कहा जाता है कि आपने बगावत कर दी। तो आज सहाफ़त पर जो कदगन है, आज सियासत पर जो कदगन है, उधर हकीकत इंसानियत पर कदगन है। बतौर इंसान हमारा हक है कि हम वोट डालें। जब हमारे वोट को चुराया जा